ہمارا سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پچھلے سبق میں ہم نے آخر میں جو بات پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، یعنی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی 5 آیات وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو پڑھوائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا، سمجھا، پریشان ہوئے، گھر آئے کیونکہ پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد، وہ ہے سورۃ المدثر کی ابتدا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا زمیلونی زمیلونی، چادر اڑھا دو مجھے، چادر اڑھا دو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا، لوگوں کو ڈرا، ان کو اللہ کی سزاؤں سے ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ، والرجز فہجر، شرک کی گندگی سے اور دور ہو جا۔ یہ ساری نصیحتیں، کیونکہ دوسری وحی کے اندر سورۃ المدثر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دے دیا، سب سے پہلے علم سکھایا، اس کے بعد تبلیغ۔ ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے اس میں کہ کسی کو بھی ہم نے کسی بھی نیکی کے کام کی، خیر کے کام کی دعوت دینی ہو، پہلے خود سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، بعد میں کہا کہ اب جا کے سکھا، تاکہ کسی ایسے بندے کو جو غلط عقیدے پر قائم ہے ہم اس کو سمجھانے لگیں، ایسا نہ ہو کہ ہم خود ڈول جائیں، وہ اپنی باتوں میں ہمیں ہی ورگلا لے اور ہمارے عقیدے کو اپنے عقیدے جیسا بنا دے۔ تو اس لیے علم کا پہلے ہونا ضروری، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم سکھایا، اس کے بعد کہا کہ اب تبلیغ کر۔ تو علم سیکھنا تبلیغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، تو اپنے ہی دشمن بن گئے۔ تو مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ترتیب کے ساتھ نام یہ ہیں: سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی یہ خاتون اول ہیں اسلام کی۔ اور بچوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کا آبائی شہر تھا، وہیں پر دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ نبوت والی کل زندگی 23 سال ہے، پہلے 13 سال مکے میں گزرے۔ ان پہلے 13 سالوں میں سے جو ابتدائی 3 تھے یہ سب سے زیادہ مشکل تھے۔ مکہ میں کتنے برس دعوت اسلام پوشیدہ رہی؟ 3 سال۔ 3 سال ایسے گزرے کہ چھپ چھپا کر کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ جس کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں بندہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا ہے، اس کا کلمہ پڑھ کر اس کا دین قبول کر چکا ہے، ہمارے بتوں کی اور ہماری بت پرستی کی توہین کرتا ہے، اس کے مخالف بن جاتے تھے، اپنے بھی بیگانے بھی۔ تو 3 سال ابتدائی یہ مشکل میں گزرے، اور انہی ابتدائی 3 سالوں میں اور ان کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی مدد کرنے والے آپ کے رشتہ دار جو ابھی تک غیر مسلم تھے، ان میں سے بھی بہت سارے، اور جو اس وقت تک کلمہ پڑھ چکے تھے، سب مسلمان 3 سال تک قید بھی کر دیے گئے ابی طالب گھاٹی میں، شیب ابی طالب میں۔ تو یہ تنگیوں کا دور تھا ابتدائی اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جنہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگیوں کے دور میں ساتھ دیا، بڑی فضیلتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ سابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام میں سبقت کرنے والے، پہل میں آنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے ایسے باغات اور جنتیں تیار کی ہیں، تجری تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ساتھ دینے والے۔ اعلانیہ دعوت، اعلانیہ عام واضح طور پر کھلم کھلا کے لیے کون سا حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب گھبرانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، دیں اسلام کی دعوت، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، ان سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو، دین کی دعوت دو اور ڈنکے کی چوٹ پہ دو۔ یہ وہ ایام تھے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کھلم کھلا کرنے کا حکم دیا، جن دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے مشرکین مکہ جل چکے تھے، بھن چکے تھے کہ مکے کا ایک بڑا سردار شیبہ عبد المطلب کا بیٹا وہ اسلام قبول کر چکا، پہلے ایک چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ابو طالب، وہ تو غیر مسلم ہی رہا، اب دوسرا چچا وہ تو نبی کا دین قبول کر چکا ہے، تو اب تو ہمارے لیے اس نبی کی دعوت کو روکنا مشکل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ اب آپ کے ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ دین اسلام کو مضبوط کر دے دو بندوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، یا عمر کے ذریعے یا عمر کے ذریعے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن ہشام ابو جہل، عمر اور عمر، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور انتخاب کیا ابن خطاب کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، تو اس دن سے پھر اسلام ہوا مضبوط۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نا، اس سے پہلے ہمارا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا تھا مکے میں، ہمیں ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ بے دین ہو گئے ہیں اور یہ مسلمان کوئی یہ دین نہیں ہے، ہر بندہ ہمارا دشمن تھا۔ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا، ہمیں اسلام کی وجہ سے، عمر کے اسلام کی وجہ سے عزت مل گئی، اور اسلام کو بھی عمر کے اسلام کی وجہ سے عزت مل گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی نازل کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید سوال کیے، کیا ہم حق پر نہیں، کیا آپ سچے رسول نہیں؟ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، بالکل میں سچا رسول بھی ہوں، قرآن بھی سچی کتاب ہے، ہم حق پر بھی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا پھر ہم حرم میں جا کر نمازیں پڑھیں گے، گھروں میں چھپ کر نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ اب اعلانیہ دعوت ہے اور کسی قسم کی پریشانی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اسلام کے ابتدائی ایام ہیں، مشکل دن، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کر لینا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کر لینا، اس کے بعد اسلام کی پروان چڑھ رہی ہے، مضبوطی کے دن۔ تو یہ سیرت کے حوالے سے ہمارے مختصر 3 سوال تھے۔ اسلامی عقیدہ، اسلام کا ایسا نظریہ جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ سوال آج کا ہمارا یہ ہے، کیا دعا بھی عبادت ہے؟ دعا جو ہم کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے، کہیں پہ بھی لوگوں کے سامنے، نماز میں دعائیں ہیں، کیا یہ عبادت ہے؟ جواب جی ہاں۔ دعا کا معنی ہے پکارنا، لفظ دعا کا مطلب ہے پکارنا، اس کا لفظی معنی، لغوی معنی۔ جی ہاں، دعا کرنا عبادت ہے۔ اللہ کا قرآن ہے سورۃ المؤمن، اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں۔ ان الذین، اب نصیحت کیا ہوئی ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگیں، میں دعا قبول کروں گا، تسلی بھی دی کہ قبول بھی کروں گا، آپ نے صرف مانگنی مجھ سے ہے، یہ اللہ نے نصیحت کی۔ اب اگلے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ اسی دعا کو عبادت کہہ رہے ہیں۔
تمہارے رب نے کہا ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، ان الذین بے شک وہ لوگ یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی میری عبادت سے۔ کس عبادت کا ذکر ہوا؟ دعا کا۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے، سین کا معنی ہے ان قریب، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم آگ میں، جہنم میں، داخرین اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے، جو لوگ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے نہ مانگنا، یہ منہ موڑ لینا ہے میری دعا والی عبادت سے۔ تو جو دعا اللہ سے نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جہنم میں رسوا کر کے ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ میرا آپ کا ہم سب کا اس کے الٹ ہے، ہم سے کوئی بار بار مانگے ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے پہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنی حاجت رکھے۔ قرآن میں بھی آ گیا کہ دعا عبادت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن کی، دوسرے پارے میں بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں اپنے بندے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی تسلی دی اور حوصلہ دیا کہ پکارنا چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اللہ کے غیر سے نہیں۔ اور حدیث یہ ہے دعا ہی کے متعلق کہ دعا قرآن نے بھی بتا دیا سورۃ المؤمن میں کہ دعا عبادت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا الدعاء ہی العبادت، دعا ہی تو عبادت ہے۔ آپ دیکھیں نا، غور کریں تھوڑا سا، جتنی بھی عبادتیں ہیں نا ساری دعائیں ہیں، نماز ہے دعائیں ہیں، بیٹھ گیا بندہ کسی بھی لمحے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اب ظاہری بات ہے جو بندہ اس کو ترجمے سے پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے گا، اس کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے عذاب والی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی آیت ہے، تو بندہ وہاں پر خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے نعمتیں ہی دینا۔ کوئی بھی بندہ اپنے لیے برائی اور شر نہیں مانگتا، یہ بھی عبادت ہے۔ حج ہے بہت بڑا عبادت ہے، دعا ہے، ساری دعائیں ہیں، ساری عبادات ہی دعائیں ہیں۔ رمضان کے روزے ہیں، صبح سے شام تک بندہ پابندی میں رہتا ہے، اس کے اندر بھی دعائیں ہیں، نمازیں بھی ہیں، تلاوت بھی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو ابو داؤد کی یہ حدیث اور سورۃ المؤمن کی یہ آیت، دونوں سے بات یہی سمجھ آئی کہ دعا عبادت ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ فضیلتیں بہت ہیں دعا کرنے کی، صرف دو مختصر یہ باتیں، ہم نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، سنی ہوگی آپ نے یقیناً۔ ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے، رجل، ایسا آدمی، ذکر اللہ خالیا، جس نے اپنے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ گئے۔ تنہائی میں جس نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی دونوں آنکھوں سے ایک ایک آنسو کا قطرہ گر گیا، بس اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، آخر اس نے دعا کی ہوگی نا، اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی ہوگی، شرمندگی، آئندہ گناہوں سے جو ہے نا توبہ کی ہوگی اپنے رب سے۔ فرمایا جس بندے نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی اور آنکھوں سے ایک ایک قطرہ آنسو کا بہہ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو اور آگ کو ان آنکھوں پر حرام کر دیا ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی، وہ چاہے سرحدوں کے محافظ ہوں مسلم، چاہے وہ عام مسلمانوں کی املاک، مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کے علاقوں، بستیوں، مارکیٹوں کا پہرا دینے والا کیوں نہیں ہے، اس کی تنخواہ وہ اپنی جگہ پر اجر کی نیت کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہرے دار کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم پر اور جہنم کو اس پہرے دار پر حرام کر دیا۔ اور دوسرا بندہ، وہ بندہ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے، وعین بکت من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے جو آنکھ رو پڑی، اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے آگ پر اور آگ کو اس آنکھ پر حرام کر دیا۔
تو دعا بڑی ہی اہم چیز ہے دین اسلام کے جو ہے نا اعمال صالحہ میں سے، عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے فضیلتیں بھی رکھی ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ایک خاص چیز جو میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت دیکھیں نا، نماز بھی ہے، روزہ بھی عبادت ہے۔ میں کہوں یا ہم میں سے کوئی کہے کہ روزہ فجر کی بجائے بندہ ظہر کے ٹائم رکھ کے عشاء کے ٹائم کھول لے، اس معاملے میں میری اور آپ کی مرضی چل سکتی ہے؟ نہیں نا، کیونکہ روزہ کیا ہے؟ عبادت، اس کا ایک وقت ہے، مسنون طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے بتایا اتم الصیام الی اللیل، مغرب تک پورا کرنا ہے، اور رکھنا کب تک ہے وہ بھی اللہ نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت میں وہ بھی بیان کیا کہ اذان فجر ہوئی کھانا پینا بند، اذان مغرب ہوئی ہے سورج غروب ہوا ہے اور روزہ افطار کر لیا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، کوئی بندہ کہے بھی مغرب 3 کیوں ہے، یہ بھی 4 ہونے چاہیے، فجر کی بھی 4 ہونے چاہیے، چلو فجر مغرب کی طرح میں فجر کو بھی جو ہے 3 رکھتا ہوں، 3 رکھتے ہیں پڑھ لو مغرب کی طرح۔ تو اس معاملے کے اندر عبادت کا کوئی بھی کام ہے میری اور آپ کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ تو دعا بھی عبادت ہے، دعا کے اندر بھی وہی طریقہ اپنایا جائے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ خاص چیز جو اس کے اندر جو اصل میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اپنی پوری زندگی میں کبھی اجتماعی دعا نہیں منگوائی۔ پوری زندگی میں 23 سالہ نبوت والی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کبھی بھی اجتماعی دعا نہیں منگوائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر منگواتے تو ہیں بہت بڑے علماء، بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے دعا منگواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہوتے تھے جمعہ کا، صحابی آئے، بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ اگلے جمعے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ اس موقع پر ثابت ہو گئی نماز کے بعد مسنون اذکار ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنی پوری زندگی نہیں اپنایا اس کو اپناتے ہیں۔ حالانکہ دعا بھی عبادت ہے، جس طرح باقی عبادات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لیا جاتا ہے اس میں بھی لیا جائے۔ بندہ وقت سے آئے، وضو کرے، اذان اور نماز کے درمیان دعا کرے، رد ہی نہیں ہوتی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز کے بعد اذکار کرے، اتنے بہترین اذکار، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ دعائیں ہیں۔ آخری تشہد میں درود کے بعد اختیار دیا جو مرضی دعا مانگو، بندہ کرے۔ تنہائی کی تو بڑی فضیلتیں ہیں دعائیں کرنے کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ چیز ایک آتی ہے کہ اگر بھائی میں نے کسی کے کہنے پر دعا نہ منگوائی، وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے یہ صحیح امام ہے، دعا بھی نہیں منگواتے۔ تو اس چیز کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے پھر قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنے کا برپا ہو جانا، اختلافات کا آ جانا مسلمانوں کا آپس میں، تو یہ قتل سے بھی زیادہ سخت اور بڑا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے، میری مسجد کا نمازی وہ چلا نہ جائے، کہیں لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے مجھے بدنام نہ کرنا شروع کر دے، کسی اور بندے کو کچھ نہ کہہ دے کہ فلاں بندہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ تو پھر بندے کو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، مصلحت دیکھتے ہوئے اور خیر دیکھتے ہوئے کہ خیر کس کام میں ہے، پھر بندہ مجبور ہے تو بندہ منگوا دے، وگرنہ یہ بھی عبادت ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور اس عبادت کے اندر بھی میرا اور آپ کا طریقہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے۔ دوسرا سوال یہ ہے مردے پکار کیا سنتے ہیں؟ کیا مردے پکار جو فوت ہو گیا ہے، پچھلے سبق میں بھی یہ چیز آئی تھی ہماری کہ مردوں کو پکارنا یا غیب لوگوں سے مدد مانگنا کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا، بے شک تو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں انکا، بے شک آپ، لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو عام انسان کیسے سنوا دے گا ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے کوئی بھی اپنی بات، تو عام انسان کیسے سنوا دے گا؟ اور دوسری قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وہ مردہ زمین سے اوپر بھی مردہ ہی ہے،
اور زمین کے نیچے جب دفنا دیا جائے پھر بھی وہ مردہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کی، وما انتا، اور نہیں ہیں آپ، بمسمع، ہرگز سنانے والے، من، ان کو، فی القبور، جو قبروں میں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں اور قرآن کا ہی فیصلہ ہے کہ مردہ کسی کی کچھ نہیں سنتا۔ جب سنتا ہی نہیں ہے تو کسی کی ضرورت کیسے پوری کر دے گا؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پاس کون بندہ آیا اور کیا کہہ رہا ہے، تو ضرورتوں کو کیسے پورا کر دے گا جو خود محتاج بن جاتا ہے اپنی روح کے نکل جانے کے بعد۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین اسلام اس کی سمجھ عطا فرمائے اور رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔